خبر میرے آقا کس طرف سے آئیں گے، کیا خبر میرے آقا کس طرف سے آئیں گے، نور والی محفل ہے، نور والے آئیں گے، آئیں گے ضرور آقا، یہ ہمارا ایمان ہے، 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 یہ ہمارا ایمان ہے، مشکلوں کے عالم میں جب انہیں پکاریں گے، مشکلوں کے عالم میں جب انہیں پکاریں گے، مشکلوں کے عالم میں جب انہیں پکاریں گے، نور کی فضاؤں میں رحمتوں کے سائے میں، 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 رحمتوں کے سائے میں جب کبھی ہوا جانا لوٹ کے نہ آئیں گے، جب کبھی ہوا جانا لوٹ کے نہ آئیں گے، نور والی محفل ہے، نور والے آئیں گے، ایک کتاب کی نظر کرتے ہوئے میں انہیں جنت سکھا دوں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ آپ کو تصور میں بانی ملت رہی اور خدا سماعت فرمائیے، فکر و نظر کو جس سے نہیں روشنی ملی، فکر و نظر کو جس سے نہیں روشنی ملی، رانائی یہ خیال ملی زندگی ملی، رانائی یہ خیال ملی زندگی ملی، دنیا ایک طرح پہ ایسا امن تھا، ایک کوشش حیات ہے ایسا امن تھا، انسانیت کی جان پیام امان ہے، اب تک زبان عشق پر نام امان ہے، اب تک زبان عشق پر نام امان ہے، مجاہد ملت بہادر نبی اللہ خان صاحب ترجمان مجلس قوم سے تو اس میں مقدس اختیار فرمانے کی کار حاصل فرمائیں۔
میں تو بزرگ ساتھیوں جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام تاریخی مقدمہ کے گراؤنڈ پر 21واں سالہ جلسے رحمت عالمی منعقد کیا گیا۔ اور بالخصوص موجودہ حالات پر ملت کی ذمہ داری اور سیرت طیبہ کا پیغام، اسی عنوان سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میری یہ کوشش رہے گی کہ میں مختصر سے وقت میں اپنے مقصد پہ بعد عروج سے پہنچتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کروں۔ آج ساری دنیا میں آپ پیدا بھی ہے تو آپ کے سامنے یہی ہے کہ ساری دنیا آج ایک اضطراب کے ماحول سے گزر رہی ہے۔ آج ساری دنیا میں نئی نئی عزموں کے تحت انسانیت امن کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں کامزد ہے، اور ایسے اعلیٰ شور ماحول میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے عرب کے مختصر ماحول میں اپنے حبیب کو مبعوث بنایا اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی کانے کعبہ کے حکم پڑے، فارس کا آتش پیدا ہو گیا اور ایک پیغام آ گیا کہ دنیا میں اب حق غالب ہو گیا اور دنیا میں حق کی حکومت ہوگی، طاقت کا خاتمہ ہوگا۔ پیغام یہ ہو گیا کہ اب دنیا میں طاقت بند نہیں بلکہ حق طاقت ہوگی۔ اس سے سب تاریخ میں کبھی حق کی گفتگو ہوئی نہ حق کی حکمرانی ہوئی۔ آج جو اضطراب ہے، جو طاقت کی بنیاد پر حکومتیں قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف عالم اسلام کی جانب سے جدوجہد کی جا رہی ہے کہ دنیا میں طاقت کی بنیاد پر نہیں، حق کی بنیاد پر حکومتیں قائم کی جائے گی۔ دنیا آج جان ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے کہ نئی جمہوریت کے ذریعے انسانی حقوق کو بڑھایا چلا جائے گا، مظلوم کا حق ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج حق کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان کے ساتھ یہی ہے کہ میں مسائل و مشکلات کے حالات میں ہوں، سارے مسائل میرے پہ ہیں، تو غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی رہی کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صلاح اللہ کے لیے بے شمار اپنے رسول بھیجے۔ اللہ رب العالمین نے جس فرمان پاک کو اپنے رسول کا درجہ عطا کیا، اپنے ہاتھے پر انسان سے اللہ رب العالمین نے جس فرمان پاک کو تاج بلند بنایا، ان ارواح پاک کے اللہ رب العالمین نے آزمائش لی۔ آدم علیہ السلام کی جب اللہ نے آزمائش لی، ان سے غلطی ہوئی تو ان سے سوال ہوا بڑا مطلبہ حاصل شجرا، اے آدم اس درخت سے قریب کیوں گئے؟ تو آدم علیہ السلام کو صدیاں لگ گئے دعا کرتے ہوئے، تو جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش لی تو طوفان نوح سے گزرنا پڑا، ان کی اپنی اولاد میں ان کی مخالفت تھی، تب جا کے اللہ ان سے راضی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش لی
عیسیٰ علیہ السلام کو پتھار پہ چڑھ کے اللہ کو راضی کرنا پڑا، اور سب سے آخر میں نبیوں کے سردار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد نبی امین تھا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جتنی آزمائش مجھ پہ ہوئی نہ پہلے کسی پر ہوئی نہ مستقبل میں ہوگی، نہ قیامت تک کسی اور پہ ایسی آزمائش آنے والی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم کچھ نبی کی امت ہے، اس نبی کی امت ہے جس میں سب سے زیادہ آزمائش آئی، اور تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب جب مسلمانوں پہ آزمائش آئی، ظالم ظلم کے پہاڑ پڑے، ہم نے بہترین مسلمان ہونے کے نمونے دنیا کو پیش کیے۔ جب جب ہم تہذیبوں کے پہاڑ پڑ گئے تو ہم نے دنیا کو صبر کے مظاہرے کیے۔ جب جب ایسے حیات کو بند کیا گیا، ہم نے اعتدال پسندی سے قرآن کے پیغام کو دنیا کے سامنے دیا، اور یہ مثال کو قائم کر دیا کہ ہم خدا کا مصطفیٰ ہے، ہم عالم رسول ہے، ہم صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے، لیکن دنیا میں غالب ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ دیتے جائیں۔ آج ایسے حالات میں آپ غور کیجیے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے، اور دنیا کے دانشور چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کے ذریعے یہ باور کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں نعوذ باللہ من ذالک اگر کچھ مسائل کو پیدا کرنے والی چیز ہے تو وہ قرآن ہے، اگر ساری دنیا میں اضطراب پیدا کرنے والی کوئی بات ہے تو سیرت طیبہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک اگر ساری دنیا میں کسی کو کہاں کہا جا رہا ہے تو صرف اور صرف مسلمان قوم کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ باطل یہ جانتا ہے، باطل یقیناً اس بات سے واقف ہے، ان کے رامی واقف ہے، ان کے امام و پیشوا تمام واقف ہے اور متفق ہے کہ اگر دنیا میں کوئی حق ہے وہ اسلام ہے، دنیا میں حق کی تعلیم کسی کی ہے تو صاحب اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک نیا فلسفہ ساری دنیا میں دہشت گردی کا نام دیا گیا، اور نیو ورلڈ آرڈر کا نام دینے والے یہود و نصارہ نے اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ آئے یا دہشت گردوں کے ساتھ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں دہشت گرد کون ہے؟ یہ دہشت گردی کی تشہیر کون کرے گا؟ دہشت گرد وہ ہے جو آج بازار کا حق دینا نہیں چاہتے، آج انسانیت کی طرح سے حیات کو تنگ کرنے والا وہ دہشت گرد ہے، دنیا میں آج اصلاح تیار کرنے والا وہ دہشت گرد ہے، آج دنیا میں اپنے مفادات کے لیے خود بہانے والا وہ امریکہ، وہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ ان دہشت گردوں نے نعرہ دیا کہ فلسفہ جہاد اسلام کا وہ ہے جو دنیا میں دہشت گردی کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں جتنے مرتبہ جہاد کا تذکرہ کیا، جہاد آیا، اس سے بڑھ کے کوئی لفظ نہیں آیا۔ اور پھر یہ جہاد کیا ہے، یہ فلسفہ جہاد کے معنی و مقصد کیا ہے، پہلے ان مسلمانوں کو چاہیے کہ سمجھے، اور پھر دنیا کے سامنے جب تک ہم فلسفہ جہاد کو پیش نہیں کریں گے تو دنیا جہاد کے معنی کو نہیں سمجھتی۔ آپ کو غور کیجیے کہ ایسے فکراوی حالات میں انصاف کی بھی بات کی جا رہی ہے، آج دنیا انسانی حقوق کی بھی بات کی جا رہی ہے، آج خواتین کے حقوق کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ میں مختصر لفظ یہ کہوں گا کہ اگر انسانیت کی بھلا اور صلاح ہے، انسانیت کی بھلا ہے تو صرف اور صرف فلسفے جہاد کے ذریعے دنیا میں امن و امان کو قائم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کچھ نہیں۔ آج آپ کو غور کیجیے کہ دنیا میں بیت المقدس جس کے وارث مسلمان ہیں، آج بار بار ایسے حیات کو بند کیا جا رہا ہے، اور جس بیت المقدس کو آقا نامدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے پہلے اول اللہ کی دربار میں صدر ہوئے تھے، اس کے وارث مسلمان ہیں، لیکن آج بیت المقدس مصر ہے، لیکن مسلمان شعور میں نہیں، مسلمان پر واقف نہیں ہوتا، بلکہ ساری دنیا میں اختلاف نہیں ہوئے۔ اگر کوئی کہتے کہ کعبہ کام لے کے چلے گیا تو ہم
یہ جانچنے کے لیے نہیں کہ کام ہے یا نہیں، لیکن کوے کے پیچھے بھاگنے کے لیے نکلے ہوئے۔ ایسی ہی ساری دنیا میں حالات ہے مسلمانوں کے، اور ایک طرف قرآن بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج قرآن کا پیغام یہی ہے، اور قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان آپس میں رحم دل اور کافر میں سخت ہے۔ آج انصاف کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ خود غور کیجیے، اس انصاف کے چہرے کو کس نے ثابت کیا؟ مکے کی سرزمین، مدینے کی سرزمین پر جب ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں جھگڑا ہوا، ایک یہودی میں ایک مسلمان میں پانی کے لیے جھگڑا ہوا، جب جھگڑا ہوا تو اپنی فریاد کے لیے اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ اس کا انصاف تم کس سے چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی کی طرف جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا۔ جب ایک یہودی اور ایک مسلمان اس مسئلے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیلات سامنے آنے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ اس قیامت تک انصاف کے چہرے پر ثابت بنا دیا، یہ انصاف تھا، یہ انصاف تھا۔ اور ان کا انصاف یہ ہے، اس ملک میں انصاف کا چہرہ یہ ہے کہ دنیا کے نام پر بابری مسجد میں جو فیصلہ کیا جاتا 30 اکتوبر 2010 کو اس ملک کی جوڈیشری اور دنیا نے الہ ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ سنایا۔ درخواست تو یہ تھی کہ اس زمین کی ملکیت کا مالک کون؟ مسلمانوں نے سارے دلائل کو پیش کیا، وکلائے وکالت کی، سب کچھ ہوا، لیکن جسٹس گپتا اور جسٹس شرما کے نام پر اس ملک میں انصاف کیا ہے دکھایا گیا، اور بابری مسجد کے 3 ٹکڑے کر لیے گئے، یہ ان کا انصاف ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ملک میں دہشت گرد کون ہے؟ آستھا کی بنیاد پر اس ملک میں فیصلے ہونے لگے تو اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس ملک میں کیا انصاف اور اس ملک میں امن قائم کیا جا سکتا؟ یقین نہیں۔ اور پھر ہم نے کیا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ملک کے غدار ہیں، ہم ملک میں نا انصافی اور اس ملک کی مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں، اس ملک کے دشمنوں کو ہم مدد کرنے والے ہیں، پاکستان کے ایجنٹ ہیں۔ تو آپ غور کیجیے، اس ملک میں مسلمانوں نے کبھی سیتا اپنا مسئلہ نہیں بنایا، گوری گنگا گائے ہمارا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس ملک کی آزادی کے لیے 18,000 علماء نے ہمیں شہادت دیا۔ اس ملک کو آزادی کا تصور ہم نے دیا، اس ملک کو آزادی کا پیغام ہم نے دیا، آزادی کی شکل میں ہم نے انقلاب زندہ باد کرا دیا۔ اس ملک میں انگریزوں کے پنجے سے ملک کو آزادی دلائی، لیکن آج انصاف نہیں ملا، اور مستقبل میں بابری مسجد میں ایسے ہی کھلواڑ ہوگا، چاہے سپریم کورٹ کا ہو یا کسی کا ہو۔ جس طرح الہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ویسا فیصلہ ہوگا تو مستقبل میں اس ملک میں مسلمان ہر روز قانون کا پابند ہے۔ جب تک قانون کا پابند ہے، قانون کے نام پہ دہشت گردی واقعہ بڑھا چلے گا، نتنے مسائل اس ملک میں برپا ہوں گے۔ تو آج اس ملک میں نریندر مودی دہشت گرد نہیں جس نے 25,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس نے بے گناہوں کا قتل کیا، وہ دہشت گرد نہیں، بلکہ اس کو احساس سے نوازا جا رہا ہے۔ آج بھارت رکھوا دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں قانون اور آئین توڑ کر بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کے خلاف ملک کا غدار ہونے کا الزام اور دفاع کے تحت اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ بے گناہ مسلمان جو اپنی ماں بہن کی حفاظت و دفاع کے لیے میدان میں آئے وہ ملک کے غدار ثابت ہو رہے ہیں اور وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل یہی ہوگا، پیغام سیرت طیبہ کے مطابق مسلمان اعلان کرے گا کہ وہ جاہدون فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، جہاد کرو اللہ کی راہ میں فلاح ہو جاؤ گے۔ آج کچھ منظر ایسا پیدا ہو رہا ہے، اب یہ سوال ہے کہ یہ لڑائی کون لڑے گا؟ یہ کانگریس یقیناً اس ملک کی 60 سال کی تاریخ میں 60,000 مسلمان مسلمانوں کو لیے اس کانگریس نے ہندوستان میں مسلمانوں کو اتنا خون آیا کہ گنگا اور جمنا کی طرف رخ کیا جاتا تو گنگا اور جمنا سوچ ہوگی اور ہندوستان میں مندر خون کی اس گواہی نے دی۔ اس کانگریس نے کہا دیا مسلمانوں کو آپ ایس ٹی کے
تسلیمہ تسلیم کا دیا، اسلام کا رسول دیا، مصطفیٰ رسول کو ہندوستان میں رہا کر دیا، کسی نے مخالفت نہیں کی، تعریف کرتے رہے نیوکلیئر اور سونیا گاندھی کانگریس کی۔ امریکہ کی نیوکلیئر کی ہوئی ون نیوکلیئر ایگریمنٹ، ہندوستان کے سرور میں کسی نے آواز اٹھایا تو مجھے بچاؤ تحریک نے اٹھایا، حیدرآباد کے مدینہ طور سے پیپر حملہ برسایا، اعلان کیا یہ امریکہ دنیا میں 2 کروڑ مسلمانوں کا خاطر ہے، اس سے کوئی مفاہمت نہیں کی جائے گی، لیکن تائید کرنے والے تائید کرتے رہے، آج ماتم کر رہے ہیں، کب تک تائید کرنے والے آج ماتم کر رہے ہیں۔ مکہ مسجد بمبلاش ہوا، بمبلاش سے فوری بات مکہ مسجد کے صاحبان میں کھڑے ہو کر میں اور محترم آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ نے کہا یہ RSS کا کام ہے، کہنے والے نے کہا، کسی مسلمان نے کہا کیا آج ماتم کر رہے ہیں کہ کانگریس سے زبردست ہے۔ شمشاد آباد ایئرپورٹ کی مسجد شہید ہو گئی، مسجد نمبر 12 سب پھانسی سے مٹا دی گئی جب کانگریس سیکولر تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ کانگریس میں زبردست ہے، آج ماتم کرنے میں مجبور ہے۔ بے گناہوں کا خون بہتا رہا، کانگریس سیکولر تھی، لیکن آج اپنی بات کو اپنے خاندان کی یاد آ گئی تو ماتم کر رہے تھے کہ آج مسلمان وہاں کے لیے آ جاؤ، ہزاروں مسلمان کا مطلب ہوا تو کوئی نہیں آیا، مسلمان جیل کرتا رہا تو کانگریس سیکولر تھی، جب پوچھنا آج کانگریس کم بول رہی، آندھرا پردیش میں کانگریس کا جنازہ ہونے والا ہے اور کانگریس کی تعمیر میں آخری کی کو تحریک ہوگی گی، اس لیے کہ یہ وہ کانگریس ہے جس نے اس ہندوستان کا قتل بچایا اور مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی، اور آج یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ تحریک ایسا کرے گی، تحریک ایسا کرے گی۔ یاد رکھو یہ دنیا کی چیزوں، یہ دنیا کے دانشوروں کا خیال ہے، ایک سماجی خیال ہے کہ دشمن کا دشمن دوست، یہ فلسفہ یہود نصارہ کا ہے، یہ فلسفہ کافروں کا ہے، دشمن کا دشمن دوست، یہ فلسفہ کافروں کا فلسفہ ہے۔ لیکن تحریک نے جو اعلان کر دیا کہ رحماء بینہم الشیطان الکفار، یہ تحریک کی پالیسی ہے، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دشمنی، یہ تحریک کا راہ ہے۔ دشمن کا دشمن دوست نہیں بلکہ جو اللہ کے لیے لڑے گا، جو اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ تحریک کا پیغام ہے۔ ہم کو نہ اقتدار کی حوث ہے، نہ اقتدار کی حالت ہے۔ ارے کانگریس سے کوئی کیا کرے گا؟ کانگریس سے 20 سال سے جہاں پر مسجد بچاؤ تحریک اور اس کے اقدام کرتے رہے، مرحوم امان اللہ خان نے ایوان اسمبلی کے بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایوان اسمبلی میں وجے بھاسکر ریڈی کی حکومت کی سے بجا دی۔ ہندوستان میں پہلی ایوان اسمبلی کے بابری مسجد کی قرارداد کسی نے پیش کی تو مرحوم غازی ملت محمد امان اللہ خان نے کی، اور سب سے پہلے کس نے اعلان کیا کہ نرسمہا راؤ بابری مسجد کا قاتل ہے، اور یہ اعزاز تحریک کو ہے کہ تحریک کے بھاری مقاعد نے کہا تھا، ایسے ہی سیرت کے جلسے میں مقدرہ کے گراؤنڈ پر پیغام دیا تھا مسلمانوں کو کہ کل نہ رہو، اللہ ضرور دنیا کو دکھائے گا کہ اس نرسمہا راؤ کی لاش کو ٹوٹے اور ٹولے کھائے گے۔ اللہ کا شکر ہے پروردگار، سرکار کے نعرے پاک کا سچا ہے، اللہ نے اس عاشق کی زبان کی لاج لی، اس عاشق کی زبان کی لاج لی، اور درندے نرسمہا راؤ کی لاش کو ٹوٹے ریکٹ میں کھائے۔ یہ جہاد کس نے کیا؟ مجلس بچاؤ تحریک نے کیا۔ آج گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دوسروں سے گفتگو کہ اتحاد ہو جانا چاہیے، اتحاد ہو جانا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ بڑی وطن کی ضرورت کر رہے تھے بات تحریک کے کارکنوں سے بڑا پیغام ہے، ذمہ دار کی حیثیت سے اس مسئلے میں سکون اختیار کیجیے۔ تحریک نے مکہ مسجد کے ممبر رسول سے پیغام دیا تھا، اس پیغام میں تحریک غائب ہے۔ تحریک نے اسلامی شریعت کی اصطلاح میں اتحاد کی تشریح کی۔ میں توجہ کا متوجہ ہوں، علماء کرام تشریح فرما ہے کہ اتحاد کیا ہے، شریعت کی اصطلاح میں علماء کرام تشریح فرما ہے کہ
غیر قوم کے مندر کے گھنٹے کی طرح ہے کہ گھنٹا مارو اور پنڈت جی کے بعد پنڈت جی کماتے رہو اور اتحاد کا دعویٰ کرو. یہ اتحاد کیا ہے؟ آج اس متواری جلسے کے ذریعے میں علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اتحاد اللہ کے حبیب نے مسلمانوں کے سامنے جو پیش کیا اس اتحاد کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. اس لیے کہ آج اتحاد کے اس عنوان سے مظلوم کا حق مانا جا رہا ہے اور نہ تو یہاں کی حکومت اس مظلوم قوم کا حق لینے کے لیے تیار ہے، نہ اس قوم کے سربراہ ہونے والے امام نیاز قیادت کے نام پر کل تک کانگریس سے دلالی کرنے والے بنڈور کی اگریمنٹ میں ووٹ دینے والے قسمہ غریب کو خدا دینے کی مخالفت نہیں کرنے والے مکہ مسجد مجاز میں کانگریس کی تعریف کرنے والے عام اتحاد کی تشریح کریں گے یا وہ مظلوم مسلمان اتحاد کی تشریح کرے گا جس کا حق مانا جا رہا ہے. یہ تو وہی بات یہ امریکہ کی کہ مسلمان ٹیررسٹ اتحاد کی بات کرے گا ٹیررسٹ. ارے دہشت گرد تو وہ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف مسلمان جماعت کروا کے دنیا میں افطار بہت کرانے کی بات کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تاریخ کی حقیقت کہ ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو حصول کر رہا ہے. ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو حصول کر رہا ہے. یہ تاریخ کی حقیقت ہے. اور مبارک ہو اس تحریک کے کارکنوں کہ آج تحریک 20 سال کی قربانیوں 20 سال کے مسائل مشکلات کا سامنا کرتے کامیاب ہو گئی. آج تحریک کے مخالف کی تحریک کی بات کرنے لگے. انقلاب اور انقلاب کی کامیابی وہ ہے جس کا بدترین مخالف اس کی بات کرنے لگے. یہی تو انقلاب کی کامیابی ہے. یہی تو انقلاب کی کامیابی ہے. مکے کی سرزمین پر جو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان شرک ظلم عظیم، دنیا میں اگر سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑی دہشت گردی ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑی آتنکواد اور ٹیررزم ہے وہ شرک ہے. ایک خدا سے کرنا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکتی، کوئی ٹیررزم نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ سارے دہشت گرد میدان عمل میں آنے ایک اعلان کر رہے تھے کہ سارے کو بھاگے امین ہیں مخالفت کر رہے ہیں. ایسے حیات کو رکھ دیا گیا، تحت میدان میں قربان کر دیا گیا. اور ایسا ٹیررزم اور دہشت گردی نہیں تھی کیونکہ آسان کے ساتھ سارے ساتھ نہیں بدلائی گئی، ہجرت کرنے میں مجبور کیا گیا. ایسے حیات کو رکھ دیا گیا. حضرت بلال کی کوڑے بچائے گئے. مکے میں سجدہ کر رسول کے گلے میں پھانسی ڈال کے کیا گیا. سرکار اور کے پیچھے کر دیا تنہا کے منہ کو قربان کر دیا گیا. اور ایسا دہشت گردی وہ ٹیررزم نہیں تھا جو ہمارے وطن میں نہیں گیا. لیکن آج دہشت گرد یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کا جو علاج ہے، دہشت گردی کا جو خاتمہ کرنے والا ہے، وہ دہشت گردی کا نام نشان دلانے والا، وہ مسلمان کی ہاتھ کی بات کرنے والا وہ دہشت گرد ہے. ویسے ہی کا اتحاد کی بات کہ اتحاد کے نام پر مجھے والے مظلوم مسلمانوں کو صرف ایک مذہبی روایت کے مطابق اتحاد کرانے دینے والے کیا اتحاد کی تشریح کو جانتے ہیں؟ میں آج علماء اکرام کی حضور میں اتحاد اور اسلام کی شریعت کے خلاف اتحاد کی بات کرتا ہوں. اتحاد اس کو شریعت بتاتی ہے کہ اپنی عملی شرط کے اعتبار، اس لیے کہ اخلاص یہ عملی شرط ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا، اللہ اس کو مسلمان نہیں مانتا. اس کی اولی شرط یہ ہے کہ اللہ کی نیت کے ساتھ اعلان کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی بنیاد اخلاص نہیں تو اللہ نہیں مانتا. تو آج اخلاص ہی نہیں، جب اخلاص نہیں، اسلام کی گنجائش نہیں تو کہاں اتحاد کون ہوگا؟ آج اتحاد کا دعویٰ اتحاد کے نعرے پیش کرنے والے مجلس عمل کے نام پر جو ہے، میں ان سے بھی مخاطب ہوں. میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پہلے اتحاد کی شرعی اصطلاح کو سمجھو. قرآن جس اتحاد پسندی کے ساتھ اتحاد کا پیغام دے رہا ہے اس کو سمجھو. قرآن جس اتحاد کے لیے
چہرہ نہیں ہوگا. بابری مسجد کا جہاں ہندوستان کا 30 مسلمان آخری سال تک وہاں کرا. 30 کروڑ مسلمان آخری خون کے خطرے تک ہندوستان میں بابری مسجد کے مقام پر کوئی رام جنم بھومی بننے نہیں لگا. ہندوستان میں اس عمارت کا اپنے سارے 400 سجدے کیے. خدا کی قسم آخری زمان معصوم بچہ کا اشارت لے گا. اے سنگ بلیحال تو جو انتباہ ہے, اے دلی کے حکمران تو جو انتباہ ہے, اے سپریم کورٹ تو جو نیت پیغام ہے کہ ہندوستان کا 30 کروڑ مسلمان جب شہادت ملے گا, معصوم بچوں کی شہادت لگے گا, لیکن بابری مسجد کے سائبان میں خامد اس رحم اللہ کے بھوٹیوں کو نکال کر اپنے اللہ رحمان حبیب فرانسی کریں. کہ میں نے اتحاد اور اتحاد کی تشریح کی کہ اخلاص نیت کی بنیاد پہ فی سبیل اللہ کی نیت سے, فی سبیل اللہ کی نیت سے صاحب خلفائے راشدہ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے آئے تو بات ہوگی, لیکن اپنے وفادار اور اقتدار کی بنیاد پہ تحریک کا کوئی کارکن ذمہ دار اور مسلمان ایسے فلسفوں کو نکال لے گا, باقی نہیں رکھے گا. تحریک کا جہاز جاری رہے گا اور تحریک ہمیشہ یہی پیغام دی کہ دنیا میں حق طاقت ہے, طاقت حق نہیں. کل تک طاقت کی پرستش کرنے والے کرتے ہیں, لیکن حق کی پرستش کرنے والے قیامت تک سجدے کرتے رہیں گے. امریکہ کرے گا, افغانستان کی سرزمین پر دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج امریکہ کام رہا ہے, نکلنے کا رستہ نہیں ملا, لیکن یہی لوگ مسلمان رمضان پوری نہیں رہتے کہ امریکہ سے یہ بہتر مسلمان, یہ بھائی والے علماء, یہ نشانی میں اکٹھا یہ مسلمان کیسا لگے گا, تو دنیا دیکھ رہے گی کہ آسمان سے بارود برسا رہا, مسلمان سجدہ دے رہا, گولیوں کی بچار میں سینوں سے یہ آواز کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امریکہ کا نکلے ہم ہو گیا, سجدے کرتے رہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ باطل کی طاقت ختم ہو گئی, حق غالب ہو گیا, شریعت کی حکومت کی ساری دنیا میں گونج تھی. آج وقت چلا ہے کہ مسلمان اس آزمائش سے گزرنا ہوگا. میں اپنے تقریر کی تمہید کرتا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں جس کے نبی پر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ آزمائش کے پہاڑ اس لیے بولے, اس لیے کہ اللہ نے محمد کے نام سے اتارا. اللہ نے محمد اس لیے اتارا کہ محمد کو ذات گرامی ہوتے رہے, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے. قیامت تک اللہ کسی کی تعریف نہیں کرتا, اس ذات گرامی کو محمد دیتے ہیں. اور احمد وہ ذات ہوتے ہیں جو سارے عرش پر اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کی, اتنی عبادت کی کہ لا شریک ہے میرے سرکار میں قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے. آسمانوں میں تھے وہ احمد تھے, زمین میں رہتے گئے وہ محمد بنا کے رہتے گئے. سور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس پر آزمائش کے پہاڑ آئے اور تاریخ میں ہر بار دنیا نے دیکھا. صدیوں دشمن رہا دور زمان ہمارا, صدیوں دشمن رہا دور زمان ہمارا, مٹی نہیں ہستی ہماری. بات ایسی ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری. صدیوں دشمن رہا دور زمان ہمارا, کچھ بات ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری. باطل سے چلنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے چلنے والے اے آسمان ہم نہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو اختیار ہمارا. آج وقت بتاتا ہے کہ آج ہر مسلمان کی زندگی شریعت کے محور میں گردش کرے, نہ کہ اپنی طبیعت کے محور میں گردش کرے. جب تک مسلمانوں کی زندگی شریعت کے محور میں گردش کرتی رہی تب تو ہمارے قدموں میں تھے, لیکن جب مسلمانوں کی زندگی اپنی طبیعت کے محور میں گردش کرنے لگی تو یقیناً آج ہم باطل کے قدموں میں آ گئے. اور یہی ہے اس فصل کو سمجھنے کی کوشش کیے اور سازشوں سے بیدار رہیے, پروپیگنڈے سے بیدار رہیے. انشاءاللہ تحریک اپنی اسی طرح کا آزاد جاری رہے گی جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا اور اسلام کی جماعت پر جسے اتحاد مسلمین کی کسی مورثے کو قائم خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. جب تک تحریک کا جماعت جاری رہے گا
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے ادارے ملت مجید اللہ خان فارغ ترجمان مجلس فتح و تحریک جو آپ سے مخاطب تھے، اور اس کے